أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ چل رہی ہے جو درس قرآن میں آج کل. آج آپ نے 2 رکوع سماعت فرمائے 7واں اور 8واں آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 71 تک. ان کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر. یہ پہلی آیت جو آج کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک ریکویسٹ میں کر دوں تمام سننے والوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا کریں ترجمے والا. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور جہاں جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لیں, کسی عالم دین سے پوچھ لیں. جو چیز زیادہ سمجھ میں آئے اسے لکھ لیں جس سے کہ وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ٹھیک رہے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر سو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے. یہاں مشہور عصا کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. اور 12 چشموں کا ذکر ہے کیونکہ 12 قبیلے تھے ان کے. حکمتاً یہاں 12 قبیلوں کا ذکر کیا کہ معجزانہ طور پر پانی دیا اللہ نے تاکہ ان قبیلوں میں جھگڑا نہ ہو. الگ الگ سب نے اپنا گھاٹ پہچان لیا, پینے کا مقام پانی.
کیونکہ وہاں قبائلی زندگی میں بات بات پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک طرح کے کھانے پر، مطلب ان کی زبان جو ہے وہ چٹخارے مانگ رہی تھی۔ منو سلوہ ان کے طرف آیا ہوا تھا، روحانی کھانا اللہ کی طرف سے، مگر زبان کو تو چٹخارے چیز ہے نا، سالن تو لہسن پیاز ترکاری ان سے چٹخارے والا بنتا ہے، تو وہی انہوں نے مانگ کی کہ ایک طرح کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، مثلاً ساگ پات، کھیرا ککڑی، گیہوں مسور اور لہسن پیاز، یہ چیزیں مانگی انہوں نے اللہ کے جو دیا ہوا کھانا تھا اس کے بدلے میں۔ اللہ کے دیے ہوئے کھانے پہ صبر نہیں ہوا، قناعت نہیں ہوئی، بلکہ بس یہ چیزیں چاہیے انہیں جو چٹخارے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے اس کے عوض میں جو بہتر ہے، اللہ کی عطا پہ راضی نہ رہے، ناشکرے ہوئے، اللہ کی پسند چھوڑ کے اپنی پسندیدہ چیزیں مانگی۔ اچھا تو جا رہو کسی شہر میں، بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگا ہے تم نے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور کسی شہر میں بسو جا کے، اور وہاں کھیتی کرو اور محنت کرو اور خود یہ چیزیں اگاؤ۔ اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے، جنہیں فضیلت دی تھی اللہ نے تمام جہان والوں پہ، پچھلی آیتوں میں آیا تھا، ان پہ کم ہمتی اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں آپ کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آخری امت، بہترین امت اور فضیلت دی تھی، لیکن ہم نے اپنا کیا حال بنا رکھا کہ آج اسلامی ملک ہونے میں ان میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہے، پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل ہماری پالیسی دوسرے بناتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے پالیسی آف محمد چھوڑ دی۔ اگر ہم محمد کی پالیسی پہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی قیمت پہ بھی ہمیں اس طرح کی ذلت اور رسوائی نہ ہوتی۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا، لیکن ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے، کیونکہ ساری آیتیں ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے، مطلب جو اللہ کا غضب ہوا، بنی اسرائیل نے امت والا کام چھوڑ دیا، ان غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے۔ آج ہم نے بھی امت والا کام چھوڑا ہوا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے پوری امت، اللہ کی آیت کا، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہی سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، مطلب انکار کرتے تھے اللہ کی آیت کا، عملاً کفر، مطلب ویسے اصل میں تو مانتے تھے کہ کتاب ہے توریت اللہ کی کتاب ہے، لیکن عمل سے اسے عمل میں نہیں لاتے تھے، تو عملاً کفر کیا۔ اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، ہم دیکھیں ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، تو عملاً کافر کہلائیں گے وہ لوگ جو قرآن پہ عمل نہ کریں اور رسول کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں۔ اور جو نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو قتل کیا، اپنے حساب سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی دے دی تھی، وہ تو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور کیے اس نے نیک کام، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، اور کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ مطلب ایسے لوگ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب ہمارے ایمان ہونا ضروری ہے، تمام لوگ جتنے بھی ہیں، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں اس میں چاہے عیسائیوں کی امت ہو چاہے صابی ہوں، صابی جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جو پہلے اچھے عقیدے کے لوگ تھے لیکن بعد میں ان میں بگاڑ آیا اور وہ ستارہ پرست ہو گیا، فرشتہ پرست ہو گئے، ان کا ذکر یہاں پہ اللہ نے کیا، یہودیوں کا ذکر کیا۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہیں کتابیں بھی دی گئیں، لیکن اب انہیں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس ٹائم ان کے لیے اس وقت نبی کی سنت پہ چلنا ضروری تھا جس سے کہ وہ نیک گنے جائیں، لیکن آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پا گئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی قرآن کی ہی شریعت کو ماننا پڑے گا۔ یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایسا کام کریں گے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، مطلب ضائع نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دل ایمان سے مضبوط ہوتے ہیں، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، مطلب ان کے پچھلے گناہ اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو ماضی پہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا،
اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، مطلب کتاب کو عمل میں لانا، یاد رکھنا، اللہ کے احکام مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہی ہمیں سزا سے بچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ سزا سے تبھی بچ سکتا ہے آدمی جو اس وقت کی کتاب اور اس وقت کی نبی کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ پھر تم پھر گئے اس عہد کے بعد، مطلب حق سے پھر گئے، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ بار بار اللہ نے معاف کیا، مہلت دی، اگر اللہ یہ نہ کرتا تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اللہ تو عنایتوں پہ عنایتیں کرتا رہتا ہے۔ ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ہماری ہر غلطی پہ اگر اللہ پکڑے تو ہم ایک قدم نہ اٹھا سکیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ تو مہربانیاں کرتا رہتا ہے اور ہم نافرمانیاں اور منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبت کا قانون، یعنی کہ ہفتے کے دن کا قانون، جو بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایسا تھا ایک بستی میں، اس کا پورا واقعہ آئے گا سورہ اعراف کے 21 رکوع میں۔ ایک بستی کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ شنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرنا، نہ کرانا، نہ خود کرنا نہ ملازموں سے کرانا، لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ وہ ذکر آنے والا ہے اس میں۔ تو ہیلے کیے تھے۔ آج بھی جو لوگ ہماری امت میں ہیلے کرتے ہیں وہ اس آیت پہ دھیان دیں، ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہیں ایک دن اللہ رب العزت نے پورا دیا تھا، روکا تھا کسی بھی کام دھندے سے، ہمیں صرف جمعے کا دن دیا ہے 1 گھنٹے کے لیے، جب اذان ہو جائے اور اس کے بعد نماز ہونے تک ہمیں خرید اور بکری سے رکنا ہے، اپنی دکانوں کو بند کر کے یا کپڑا ڈال کے مسجدوں کی طرف دوڑنے کا حکم ہے۔ عام نمازوں کا حکم جو ہے، میں نے بتایا تھا کہ معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ دیا تھا، لیکن جمعے کا حکم قرآن میں آیا۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے، اس میں پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے جمعے کی نماز سے متعلق اتاری۔ تو جمعے کی جو حکم ہے اس میں اگر 1 گھنٹہ آپ اس میں رکے رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے غضب سے بچے رہیں گے اور انشاءاللہ بے انتہا اجر پائیں گے۔ تو وہاں اللہ نے یہ بات کہی، سبت کا قانون جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر، ذلیل و خوار، مطلب ان کی شکلیں مس کر کے انہیں سزا کے طور پہ بندر بنا دیا تھا اللہ نے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حکم نہیں مانا تھا، ہیلے کیے تھے اس دن۔ اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعے کو باعث عبرت لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، لیکن قرآن نبی کے اوپر اترا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے، مطلب دل میں خوف خدا رکھ کے جو گناہ سے بچیں گے وہی متقی ہیں اصل میں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ یہ ایک قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں ہی، اور اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ قاتل کا پتہ نہیں لگا، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا پھر ایک ٹکڑا مار کے مقتول کے اوپر وہ زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اس نے قاتل کا نام بتا دیا تھا۔ وہ پورا واقعہ اور آگے بھی آئے گا، تو یہاں اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ ان کی جو کٹ حجتی تھی، جو سوالات تھے، ان کا ذکر یہاں پہ ہے کہ جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق، مطلب پیغمبر کی بات کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے تھے، حقیر یا مذاق سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں ہوں جاہلوں میں سے، مطلب دین کے معاملے میں مذاق کروں۔ وہ بولے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں وہ گائے کیسی ہو، مطلب بیجا سوال شروع کر دیے اور خود کو مصیبت میں ڈالنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی نہ بچیا، مطلب جب گائے کا حکم آیا ذبح کر کے چھٹی کرتے، مگر اپنی کٹ حجتی کی وجہ سے، کیونکہ دل میں فرار تھا کہ کسی طرح سے نہ ہم اس میں پھنسے، تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ کے بتایا۔ اللہ رب العزت نے بھی چاہا کہ اچھا ہے، دیکھیں ان کی آزمائش کا حصہ بنا دیا اسے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ اوسط عمر کی ہو، مطلب درمیانی عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے، مطلب عمل درآمد کرو اس پہ۔ کہنے لگے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا،
مطلب فرار چاہتے تھے تو اس لیے پھنستے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، مطلب اللہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہو، ایسی شوخ رنگ کی کہ جی خوش ہو جائے، مطلب ویری گڈ لکنگ ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بات لگتی ہے اس میں حکمت کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ان کے دل میں جو تقدس بچھڑے کی پوجا کا گھسا ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شیوا اگر رہ گیا ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ یہاں گائے کو ذبح کرانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا، کہنے لگے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک اگر چاہا اللہ نے تو اب اس کا ٹھیک پتہ لگا لیں گے، مطلب وہ گائے ہمیں مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ چاہا اگر اللہ نے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھنسے رہتے، لیکن انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے آگے چل کے یہ بچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی، مطلب کوئی مشقت نہیں اس پہ ڈالی گئی ہو، کہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مطلب کام نہ کرتی ہو، کھیتی کو پانی وغیرہ نہ دیتی ہو، صحیح سالم، بے داغ، بے عیب ہو، بے داغ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، دوسرے رنگ کا کوئی داغ بھی نہ ہو اس پہ، اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ اب تم ٹھیک بات لائے، بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، مطلب یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ذبح کر دیں گے گائے کو، لیکن پھر بھی انہوں نے ذبح کر دی، انہیں کرنی پڑی ذبح۔ حدیث پاک میں ان الٹے سیدھے سوالوں کے بارے میں حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ کثرت سوال سے بچو لوگوں، کیونکہ پچھلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو، یہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئے گا، یہاں تک آج کے 2 رکوع انشاءاللہ پورے ہو گئے 71 نمبر آیت تک۔ وما علینا الا البلاغ۔